مورخہ 28 اکتوبر 1999 بمقام لی مارکیٹ کراچی۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے عظمت قرآن۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی۔ فون نمبر 56788123۔ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وبناته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا
وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين أبو بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عمر بن الخطاب ولي الله ووصي رسول الله ونتيجة دعاء محمد باليقين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان ولي الله ووصي رسول الله ورفيق محمد في الجنة باليقين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وباب العلم باليقين اللهم صل وسلم على جميع أزواج النبي خصوصا على عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وخديجة الكبرى اللهم صل وسلم على جميع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ لاؤڈ اسپیکر والے حضرات سے کہیں کہ آپ کا لاؤڈ ٹھیک نہیں ہے، یا بند کر دیں یا ٹھیک کر دیں. اور تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں، سارے مل کے پڑھیں بھائی. نہیں آواز نہیں آ رہی جی، سارے مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، وہ ہو جاتا ہے قربان محمد. میں مانتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بن چکے ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں ہے. سارے مل کے بولیں بھائی. آپ مجھ سے زیادہ تھکے. جمعہ پڑھا کے نکلا ہوں لاڑکانہ سے، ہفتہ سفر میں گزرا. اتوار کو اسلام آباد میں مرکزی شورا کی میٹنگ تھی. پیر کو راجہ بازار راولپنڈی میں شیخ القرآن کے مدرسے کا پروگرام تھا. منگل کو نرتوپا ہزرو اٹک میں جلسہ تھا. کل ڈوڈیال مانسہرہ میں، مانسہرہ سے آ رہا ہوں. صبح لاڑکا نے جمعہ پڑھانا ہے، پرسوں کوٹا میں جلسہ ہے انشاءاللہ. اور یوں لگ رہا ہے کہ آپ بالکل مجھ سے زیادہ سفر کر کے پہنچے ہیں بھائی. سارے مل کے سبحان اللہ کہیں دل کی گہرائیوں سے. آپ کو پتا ہے کہ تقریر تب تک چلے گی جب تک آپ بھی بولیں گے. مشرک کوئی نہ بولے، موحد سارے بولیں. بدعتی کوئی نہ بولے، سنت کے تابع دار ضرور بولیں. حلوائی کوئی نہ بولے، شیدائی ضرور بولیں. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، بات بھول جاتی ہے آپ سے. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، وہ ہو جاتا ہے قربان محمد. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، وہ ہو جاتا ہے قربان محمد. قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کی قرآن محمد. قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کی قربان محمد. بلند انسانیت کو کر دیا ہے جہاں والوں پہ ہے احسان محمد. بلند انسانیت کو کر دیا ہے جہاں پر ہے یہ احسان محمد. جہاں والوں سے شان میں سارے بڑے ہیں، حقیقت میں غلامان محمد. مجھے حاصل ہے دنیا بھر کی دولت، مجھے حاصل ہے دنیا بھر کی دولت، میرے سینے میں ہے ارمان محمد. قیامت میں گنہگاروں کو یا رب، قیامت میں گنہگاروں کو یا رب میسر آئے دامان محمد. قیامت میں گنہگاروں کو یا رب میسر آئے دامان محمد.
غلام مصطفیٰ کو جلد یا رب تو دکھلا دے گلستان محمد، غلام مصطفیٰ کو جلد یا رب تو دکھلا دے گلستان محمد، رب کو پیارا نام محمد، سارے مل کے کہیں سبحان اللہ، رب کو پیارا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد، رب کو پیارا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد، دودھ سے ستھرا نام محمد، آنکھ کا تارا نام محمد، جان سے پیارا نام محمد، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آپ کو مبارک ہو کہ ظالموں سے جان چھوٹ گئی، اور آخری دھماکہ آپ کا اجتماع ثابت ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سب کہیں الحمدللہ، مل کے بولیں بھائی ماشاءاللہ میں قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، بلند آوازے سے بولیں، وہ دعا نقد قبول ہو گئی، نقد قبول ہو گئی۔ نواز شریف صاحب نے کہا سسپینشن، اللہ نے کہا نہیں ایکسٹینشن، میاں صاحب نے کہا میں سسپینڈ کرتا ہوں، اللہ نے کہا میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں۔ اس نے ٹی وی اسٹیشن پر اعلان کیا پرویز مشرف کے بارے میں سسپینشن، یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا اٹینشن۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ، مل کے بولے بھائی، اللہ کی پکڑ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہے نا سبحان اللہ، قرآن نے آواز دی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہم نے کہا تھا میاں صاحب مولویوں سے پنگا مت لو، بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سارے چلے جائیں گے، حق کی آواز رہے گی، مل کے بولے جی، حق و صداقت کی آواز، علماء حق و صداقت، دینی مدارس، دینی مراکز، اور جو بھی علماء حق سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمن۔ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، شریف تو تھے، نواز شریف، شہباز شریف، عمر شریف، بابرہ شریف، یہ پاکستان کے شرفاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنرل غلام محمد صاحب گورنر جنرل بنے اور ایک محفل میں کہا کہ میں مذہب کو ختم کر دوں گا، کہا میں مذہب کو ختم کر دوں گا، چاہے کوئی مجھے گولی لگا دے لیکن میں مذہب کو ختم کر دوں گا۔
اسی محفل سے ایک جوان اٹھا، اس نے کہا کسی غیرت مند مسلمان کے پاس فضول پیسے نہیں ہیں کہ تیرے اوپر گولی میں ضائع کرے، تو مذہب کو مٹا نہیں سکتا، تو خود مٹ جائے گا۔ پاگل خانے کے دورے پہ آیا جنرل غلام محمد صاحب، یہ حقائق ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں آیا پاگل خانے کے دورے پر، پاگلوں نے دیکھا تو کہا کہ اور بھی پہنچ گیا، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس پاگل کے قریب آیا، کہا تو نے کہا کہ یہ اور بھی پہنچ گیا، میں پاگل ہوں، میں تو پاکستان کا گورنر جنرل ہوں۔ اس نے کہا ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دعا کریں کہ اللہ جنرل مشرف کو توفیق دے، ہم دعا کرتے ہیں، فی الحال دعا کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعا کریں کہ اللہ جنرل پرویز مشرف کو توفیق دے تاکہ یہ امریکہ کے خلاف نکل آئے میدان میں، آمین کہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو خدمت دین متین کی توفیق دے، اللہ اس کو طالبان کے تعاون کی توفیق دے، اللہ اس کو حق و صداقت کے خدمت کی توفیق دے۔ سمجھ دیجئے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے۔ ہمیں جمہوریت اور مارشل لا سے سروکار نہیں، ہمیں نظام شریعت سے سروکار ہے، ہمیں نظام شریعت چاہیے۔ کون سا نظام چاہیے جی؟ مل کے بولے، سارے مل کے بولے، کون سا نظام چاہیے؟ ہم امریکہ کے قانون پر لعنت کرتے ہیں، ہمیں یہودیوں کا قانون، مل کے بولیں جی، ہمیں امریکہ کا نظام، یورپ کا نظام، کلنٹن کا نظام، ہمیں اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہیے۔ ہمارا نعرہ برملا انقلاب مصطفیٰ، ہمارا نعرہ برملا، ہمارا نعرہ برملا۔ جنرل صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں احتساب کروں گا، اللہ آپ کو توفیق دے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں جی، لیکن وہ ایک تھا بندر اور ایک تھی بندری، قریب کوئی مکان تھا، بس کوئی جانے کا آسان راستہ تھا، انہوں نے طے کر لیا کہ روزانہ یہاں جائیں گے اور آٹے کا کالا منہ کریں گے۔ اب جناب خوب کھاتے، اور وہ اس گھر میں مالک مکان کا کٹا تھا، کھانے کے بعد تھوڑا سا آٹا اس کے منہ پہ لگا دیتے، وہ جب گھر والے اٹھتے تو کٹے کو خوب جوتے مارتے کہ بیڑا غرق تیرا، روزانہ بوری چاٹ لیتے۔ پاکستان کا مال بندر اور بندری نے کھایا ہے، نہیں سمجھ رہے، اور لاٹھیاں کٹوں کو لگ رہی ہیں۔ ہاں جی میرے محترم دوستو، ہم احتساب کا خیر مقدم کرتے ہیں، احتساب ہونا چاہیے، احتساب، سارے مل کے کہیں احتساب ہونا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہوگا، اور نہیں ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی ہم زندہ ہیں یا آپ مر چکے ہیں؟ جی مر چکے؟ جو زندہ ہیں دونوں ہاتھ بلند کریں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ دینی مدرسے کا جلسہ ہے، آج ہم یہاں نئے حکمرانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی آئے ہیں، اور اللہ کی دربار میں تجدید عہد کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہم نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان بھی اللہ کے حوالے. جان کس کے حوالے؟ یار آپ کا ایکو میرا ساتھ نہیں دے رہا. جان کس کے حوالے؟ مل کے بولیں جی. جان کس کے حوالے اور مال کس کے حوالے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہیں سبحان اللہ. میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگوں کو بڑی توقعات تھیں اور یہاں تو بڑے استقبالیے بھی دیے جا رہے ہیں. کبھی عمران خان کو، کبھی حضرت مولانا طاہر القادری کو. ماشاءاللہ سبحان من یرانی. مولانا آپ سے یہ توقع نہیں تھی. اللہ اکبر. ہمیں سید کائنات کی شریعت چاہیے، بدعت نہیں چاہیے، سنت چاہیے. کیا چاہیے؟ مل کے بولیں جی. بدعت نہیں چاہیے، سنت چاہیے، شرک نہیں چاہیے، توحید چاہیے، چمچہ خوری نہیں چاہیے، غیرت اور حمیت چاہیے. میرا محترم دوستو، ہمارے اکابر کی تاریخ گواہ ہے. ہمارے اکابر نے سر کٹائے ہیں، جھکائے نہیں. ہمارے اکابر نے سر کٹائے ہیں، جھکائے نہیں. میں جہاں حکمرانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ظالموں کا تختہ کیا ہے، وہاں اپیل بھی کرتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خون کی لاج رکھنی ہے تمہیں. ہاں، مسلمانوں کے خون کی لاج رکھنی ہے تمہیں. یا اہالیان وطن، آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر انصاف کریں گے. بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ یہ اہالیان وطن آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ امن و امان کو بحال کرائیں گے. اور جنرل پرویز مشرف صاحب، امن قرآن سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ مل کے بولیں جی. امن کس سے ہوگا؟ انصاف کس سے ہوگا؟ آئیے ہم مطالبہ کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب سے کہ آپ جمعہ کی چھٹی بحال کر دیں. یہ یورپ نہیں، پاکستان ہے. یہ امریکہ نہیں، پاکستان ہے. اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جمعہ کی چھٹی کا قانون پاس کیا تھا. اور نواز شریف نے اپنے خصوصی حکم کے تحت اس آرڈر کو توڑا تھا. آپ کو گھر گھر جانا ہے اور در در جانا ہے اور محنت کرنی ہے. اور ہمیں اپنے قائدین پر مکمل اعتماد ہے. ہمارا قائد مفتی محمود کا بیٹا ہے. کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
मुफ्ती महमूद का दूसरा नाम, मुफ्ती महमूद का दूसरा नाम, कायद हमारा नौजवान, कायद हमारा नौजवान। हमने नवाज शरीफ साहब को भी मशवरा दिया, खुतूत लिखे और हमारे अकाबिर ने वफूद भेजे कि हम आपके बदखा नहीं, हम आपके खैरखा हैं। लेकिन दुनिया के घमंड ने नवाज शरीफ को अंधा कर दिया था। उसने कहा कि लंटन बचाएगा। आखिरी दिनों में ये दोनों भाई खुलकर सामने आ गए, नहीं आए? रोजाना तालिबान के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। इन्होंने ये समझा था कि ताकत का सरचश्मा अमेरिका है। अल्लाह ने कहा ताकत का सरचश्मा मैं हूं। ताकत का सरचश्मा कौन है? मिलके बोले जी, ताकत का सरचश्मा कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिल नहारी व तूलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिगैरि हिसाब। सारे कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दरवाजे पर आओ ना। हमने तो खैर खाही में मशवरा दिया, उन्होंने गलत मकसद निकाला, गलत मतलब निकाला। और यूं कहूं तो मुनासिब होगा, एक नुक्ते ने मुझे महरम, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। ये कहते जी मौलवी बहुत सारे, में पता नहीं पड़ता कि हक पर कौन है और ना हक पर कौन है। मैंने हर जलसे में कहा है, अभी तक आपको पता नहीं पड़ा। कुछ हलवा खाने वाले, कुछ गोलियां खाने वाले, कहे ना सुभान अल्लाह। कुछ खत्मा देने वाले, कुछ दुश्मनों को खत्म करने वाले, सब कहें सुभान अल्लाह। मैंने यहां पर भी कहा था, मैंने कहा जी हनीफ तैयब साहब और शाह फरीदुल हक साहब, अगर जाना ही था तो पहले जाते, हराम भी खाया, पेट भी नहीं भरा। मैंने यहां कहा था कराची के जलसों में, मैंने कहा था कि ये अल्लाह का बंदा खुद जाने वाला है। धड़न तख्ता हो गया। अल्लाह अकबर। परवाज तो दोनों का है इसी एक जहां में, परवाज तो दोनों का है इसी एक जहां में। और शाही का जहां और है किरगस का जहां और। अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। मौलवी साहब, हलवा खाना आसान है, जूते खाने मुश्किल है। हाँ, जूते खाने मुश्किल हैं। और ये जिहाद उलमाए देवबंद के हिस्से में आया है। हम शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, कहें ना सुभान अल्लाह। मिलके बोले जी, हम शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, हम शाह अब्दुल अजीज के बेटे हैं, हम शाह इस्माइल शहीद के बेटे हैं, हम सैयद अहमद शहीद के बेटे हैं, हम कासिम नानोतवी के बेटे हैं, हम हजरत शेखुल हिंद के बेटे हैं, हम हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं। ए ज़बीहुल्लाह है इस्माइल माँ। दिल की गहराइयों से कहें सुभान अल्लाह। ए ज़बीहुल्लाह है इस्माइल
شد ندایت سور اسرافیل ما خون خود را در کوثر ریخت لیک بیج حریت در ہند بیخت. ہم محمد شاہ امروٹی کے بیٹے ہیں، ہم حماد اللہ حلیجوی کے بیٹے ہیں، ہم احمد علی لاہوری کے بیٹے ہیں، ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں، ہم مفتی محمود کے بیٹے ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. ہم حضرت عبد الکریم بیروی کے بیٹے ہیں. خدا کی ذات کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر ہم عہد کرتے ہیں یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن ظالموں کے سامنے جھک نہیں سکتی. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی اور کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آستانے پر کسی قبر پر کسی کبے کے آگے کسی جبے کے آگے کسی علم کے آگے کسی جھنڈے کے آگے سارے مل کے کہیں کس کے آگے جھکے گی؟ فرمایا میرے آقا نے لا تشرکو باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا سَخَطُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا. کہیں سبحان اللہ. ہم یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے. مل کے کہیں انشاءاللہ. ہم یہاں پر خلافت راشدہ والا نظام لائیں گے. سارے کہیں نا انشاءاللہ. صدیق کی صداقت کو زندہ کریں گے، فاروق کی عدالت کو زندہ کریں گے، عثمان کی سخاوت کو زندہ کریں گے، حیدر کی شجاعت کو زندہ کریں گے اور حسنین کریمین کے شہادت کے واقعات کو اجاگر کریں گے. دعا کریں گے اللہ ہمیں توفیق دے. مل کے کہیں بھائی، سارے مل کے بولے ہیں ہم تو صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے نام، ہم تو صدیق اکبر کے نوکر ہیں. کہیں نا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. ہم صدیق اکبر کے نوکر ہیں. کہیں سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرانی چاہیے. اس ماحول میں نہیں بولوں گا. یہ پیچھے پیچھے بنگلہ دیش والے بارڈر والے سارے خاموش ہیں. سب مل کے کہیں سبحان اللہ. ہم صدیق اکبر کے نوکر ہیں، ہم فاروق اعظم کے نوکر ہیں، ہم عثمان ذی النورین کے نوکر ہیں، ہم حیدر کرار کے نوکر ہیں، ہم شہید کربلا کے نوکر ہیں. سارے مل کے کہیں ہم آل محمد کے نوکر ہیں، ہم اصحاب محمد کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت محمد کے نوکر ہیں. سب کہیں نا سبحان اللہ. وہ میرے آقا کے صحابی مقتل میں بھی یوں کہا کرتے تھے نا، بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا.
جب تلوار کا وار ہوتا تھا میرے آقا کے صحابی کہتے تھے فزت برب الکعبہ. ایک ایک صحابی کے زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ. مل کے کہیں سبحان اللہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے ستابندہ ستارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. اور واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. آئیے اللہ کے راستے میں، آئیے اللہ کے راستے میں تجدید عہد کیجئے. جانوں کو لٹانے کے لیے، گردنوں کو کٹانے کے لیے، اور احیاء دین کے لیے، علماء حق کا ساتھ دینے کے لیے. اللہ کے بندو زندگی مختصر ہے، 2 دن کی زندگی، مرنا تو ویسے بھی ہے. ہم یہ التماس کر رہے ہیں کہ بے غیرتی کی زندگی سے غیرت والی موت بہتر ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک 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 لبیک. ہم طالبان کے حامی تھے. یہ گائے کی گڑبڑ ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ ہم طالبان کے حامی تھے اور طالبان کے حامی ہیں. مل کے بولیں جی. ہم طالبان کے حامی تھے اور ہم طالبان کے حامی ہیں. جب تک طالبان شریعت کے نظام پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے ہم ان کی حمایت جاری رکھیں گے. تحریک اسلامی طالبان، تحریک اسلامی طالبان، تحریک اسلامی طالبان. ہم اسامہ بن لادن کو ہیرو سمجھتے ہیں. ہم اسامہ کو، مل کے بولیں جی، ہم اسامہ کو اور اسامہ کے دشمنوں کو زیرو سمجھتے ہیں. ہم اسامہ کو ہیرو سمجھتے ہیں. ہم اسامہ کو اور اسامہ کے دشمنوں کو زیرو سمجھتے ہیں. آئیے ایک مرد مجاہد، مرد کلندر پہاڑوں میں بیٹھا ہے، کائنات کا کفر کانپ رہا ہے. ہم سب اسامہ کے بھائی ہیں. ہم سب اسامہ کے، مل کے بولیں جی، سارے مل کے بولیں. ہم سب اسامہ کے. ہم نے حق و صداقت کے راستے میں گردنیں کٹوائی ہیں اور کٹوائیں گے. جھکائیں گے نہیں. کہیں جھکائیں گے؟ مل کے بولیں جی، جھکائیں گے. سید محمد شام روٹی کا بیٹا نوجوان سید منیر شہید، اس نے گردن کٹوا دی. JTI سندھ کے صدر تھے. اللہ کے گھر میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں حملہ کیا، پھر 10ویں محرم کو حملہ کیا. اس نے گردن کٹا دی لیکن جھکائی نہیں. کہیں سبحان ختم اللہ. کرے گی ہر برائی JTI ختم کرے گی ہر برائی، ختم کرے گی ہر برائی. عرب سے آئی عجم پہ جائی. میرے بھائی ڈاکٹر سرفراز نے گردن کٹوا دی. خدا کی قسم ہنس کر سینہ کھول دیا اور کہا کہ ہم حلوائی نہیں شیدائی ہیں، مر سکتے جھک نہیں سکتے. کہیں سبحان اللہ. سارے مل کے کہیں، سارے مل کے کہیں. تحریک ختم نبوت میں ہم نے گردنیں کٹوائی. تحریک نفاذ شریعت میں ہم نے گردنیں کٹوائی.
نظام مصطفیٰ میں ہم نے گردنیں کٹوائی، تحریک آزادی ہند میں ہم نے گردنیں کٹوائی، 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نے گردنیں کٹوائی، اور حال ہی میں چترال کی وادی میں مولانا عبید اللہ چترالی نے گردن کٹوا دی۔ کہیں سبحان اللہ۔ میں عبید اللہ چترالی کو سلام کرتا ہوں، ڈاکٹر سرفراز کو سلام کرتا ہوں، سید منیر کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے حق و صداقت کی بالادستی کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ آج عہد کریں، آج عہد کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، آج عہد کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، شریعت کے راج کو نافذ کرنے کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سبیلنا سبیلنا، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ میرے محترم دوستو، مشرک نہیں موحد ہیں ہم مشرک نہیں، مل کے بولیں جی، ہم مشرک نہیں، بدعتی نہیں، سنت کے تابعدار ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری جماعت کی ایک درخشندہ تاریخ ہے۔ میں آج اہالیان کراچی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اور پرائے میں فرق کرو، وفادار اور غدار میں فرق کرو، جوڑنے والے اور توڑنے والے میں فرق کرو۔ ہاں، گماشتوں میں اور سچے نمائندوں میں فرق کرو۔ ہاں، جنہوں نے اکابر کے مشن کو چھوڑ دیا اور جنہوں نے اکابر کے مشن کو چوم لیا، ان میں فرق کرو۔ مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ قائد جمعیت اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر اعتماد کرو۔ در در پہ جاؤ، گھر گھر پہ جاؤ، شہر شہر جاؤ، بستی بستی جاؤ، دین کی بالادستی کے لیے محنت کرو۔ وہ مجرم لیگ والے، موسم لیگ والے اور یہ پیو پلاؤ پارٹی، سب کو لوگوں نے دیکھ دیا۔ اب شریعت کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ جمعیت علماء اسلام اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اللہ کی دھرتی پر اللہ کا، مل کے بولیں جی، جمعیت علماء اسلام اللہ کی دھرتی پر اللہ کا، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم شریعت کی بالادستی چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ سارے مل کے کہیں جی، پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والے لوگ، ان کو سمجھاؤ کہ رازق اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ مل کے بولیں جی،
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رازق کون ہے؟ مل کے بولیں جی. میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بلایا وادی مقدس طویٰ میں اور پھر طور پہ، اور جب حضرت موسیٰ وادی مقدس طویٰ میں پہنچے تو حکم ملا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. موسیٰ کو وادی مقدس طویٰ میں بھی چپل پہننے کی اجازت نہیں مل رہی، اور میرے آقا کو اللہ رب العزت نالین مبارکین سمیت عرش گھما رہے ہیں. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، اور طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. اس گل کو کیا مشابہت اس رخ لال رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے. لاؤڈ اسپیکر والے شاید میاں نواز شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری سے آئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. مل کے بولیں بھائی. جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو تورات عنایت کی اور فرمایا جاؤ فرعون کو واعظ کرو، تقریر کرو، نصیحت کرو. توجہ چاہتا ہوں جی. تو حضرت موسیٰ اترے تو سیدھے چلے گئے فرعون کی طرف. وہ اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھی نا، وہ وہیں رہ گئی. راستے میں بیوی یاد آ گئی. حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میری بیوی تو مر جائے گی، کھانا کون پہنچائے گا. لوٹنے کا، واپس ہونے کا ارادہ کیا. اللہ رب العزت تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں نا، وہ تو علیم بذات الصدور ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں لاٹھی ہے، سامنے پتھر ہے، لاٹھی پتھر پہ مار دو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی مار دی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے پیٹ سے دوسرا پتھر نکلا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مار دو. حضرت موسیٰ نے اس پر بھی لاٹھی ماری، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. درمیان سے تیسرا پتھر نکلا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مار دو. حضرت موسیٰ نے اس پر بھی لاٹھی ماری، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اس تیسرے پتھر کے پیٹ سے ایک جرثومہ نکلا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا. حضرت موسیٰ نے جب اس جرثومے کو دیکھا کہ اس کے منہ میں سبز پتا تھا، بات سمجھ آ گئی اور کہنے لگے میرے اللہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. 3 پتھروں کے پیٹ میں اگر تو اس جرثومے کو سبز پتا کھلا سکتا ہے تو تو میری بیوی کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے. رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو جب رازق اللہ ہے تو تعریف بھی اسی کی کرنی چاہیے نا. جب رازق اللہ ہے تو تعریف بھی اور جھکنا بھی اسی کے آگے چاہیے نا. میں نے اس دن واقعہ سنایا ساتھیوں کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے اور جب حضرت یوسف کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور جب حضرت یوسف اپنے ہاتھوں سے اناج تقسیم کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے اور حضرت یوسف اناج تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، اناج مانگا، حضرت یوسف نے دے دیا. اناج باہر رکھا، پھر آ گیا، دوبارہ مانگنے لگا. حضرت یوسف نے کہا ابھی تجھے میں نے اناج دیا تو پھر آ گیا ہے. اس نے کہا ضرورت مند ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کیجئے. حضرت یوسف نے دوبارہ دے دیا، پھر باہر گیا، وہ بھی رکھ کر پھر آ گیا. حضرت یوسف نے کہا 2 مرتبہ دے دیا ہے تو پھر آ گیا. کہا ضرورت مند ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کیجئے. حضرت یوسف نے 3ری مرتبہ دے دیا، پھر گیا. تجھے تیری سرکار ہے حالی، شان تیری ہر
نہیں ہے گا۔ یوسف تو نے مجھے پہچانا نہیں، اگر تو مجھے پہچانتا تو مجھے خالی واپس نہ کرتا۔ حضرت یوسف نے فرمایا تو کون ہے؟ اس بندے نے کہا حضرت یوسف سے، یوسف جب تجھے ایک خاتون نے پکڑا اور تجھے کمرے میں بند کر دیا، تجھے وہ دن یاد ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اچھی طرح یاد ہے۔ کہا 7 دروازے بند کر دیے گئے تھے، وہ مرحلہ تجھے یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ کہا تالے لگا دیے گئے تھے، وہ منظر بھی تجھے یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ کہا پھر تو نے اللہ کو پکارا، اللہ نے تیری مدد کی، تو نے دھکا دیا، تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، تو باہر آ گیا، خاتون کا شوہر تیرے سامنے کھڑا تھا، تو نے ارادہ کیا کہ تو FIR کٹوا دے اس خاتون کے خلاف۔ ابھی تو بولا نہیں تھا، وہ عورت پہنچ گئی، اس نے تیرے خلاف FIR کٹوا دی، وہ منظر تجھے یاد ہے؟ حضرت یوسف نے کہا وہ منظر مجھے یاد ہے۔ تو اس بندے نے کہا یوسف کتنی پریشانی ہوئی تھی اس وقت؟ کا بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا پھر تیرے صداقت کی گواہی کس نے دی تھی؟ تو اس نے کہا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے میرے صداقت کی گواہی دی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا یوسف وہ میں ہوں۔ تو اس نے کہا یوسف وہ میں ہوں۔ جب اس نے یوں کہا نا کہ یوسف وہ میں ہوں، تو حضرت یوسف نے فرمایا اگر تو وہی ہے تو تیرے ساتھ کوئی حساب نہیں، جتنا آنا چاہتے ہو لے جاؤ، تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا؟ تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت یوسف نے یہ کلمات ادا کیے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا یوسف جس نے ایک مرتبہ تیرے صداقت کی گواہی دی، تیری پاکیزگی کی گواہی دی، وہ تجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ تو نے کہہ دیا کہ تیرے ساتھ کوئی حساب نہیں، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یوسف جو روزانہ 5 مرتبہ میری دربار میں آ کر میری پاکائی بیان کرے، میری تسبیح بیان کرے، مجھے پکارے، یوسف تو کچھ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ بندہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے۔ آئے اللہ کے دروازے پر آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہے لیکن ظالموں کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، دینی مدرسے کا اجتماع ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس کافی ہو گیا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کے پیچھے ایک مکمل فلسفی ہے، ایک مکمل نظریہ ہے، ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل آئیڈیالوجی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا گویا کہ اس نے اللہ سے عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ پر دستخط کر لیجئے کہ وہ نظام شریعت کے مطابق چلے گا۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں پریشان ہوں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا روزانہ 11 مرتبہ یاسین پڑھیں 40 دن تک، اللہ کرے گا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد وہ بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے روزانہ 11 مرتبہ یاسین پڑھا ہے، 40 دن گزارے لیکن فرق نہیں پڑا، توجہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت صاحب نے پوچھ لیا کہ تو نے یاسین کس طرح پڑھی تھی؟ کہا جی میں نے پڑھا یاسین 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 11 مرتبہ روزانہ پڑھا۔ کہا کہ یاسین کا مطلب صرف یاسین نہیں، پوری سورہ یاسین ہے۔ تو یاسین کے پیچھے پوری سورت ہے بھائی۔ تو لا الہ الا اللہ کے پیچھے پوری فلسفی ہے۔ ہاں،
جس طرح اللہ کی چوکٹ کے سوا کسی غیر کی چوکٹ پر جھکنے والا مشرک ہے، اس طرح اللہ کے نظام کے سوا غیروں کے نظام کے آگے جھکنے والا بھی مشرک اور اللہ کا باغی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور استقامت علی الحق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی سے بچا، سعادت دارین سے سرفراز فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، روزہ کھانے والوں کو روزے دار بنا، اموال کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کلمے کی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ قیامت کے دن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ چچینیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ چچینیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ روسی کتوں کو ذلیل فرما۔ میں نے کل پرسوں اخبارات میں دیکھا ہے کہ چیچن مسلمانوں کو روسی کتے الٹا لٹکا کر ان کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ روسی کتوں کو برباد کر دے، یا اللہ روس کے کتوں کو برباد کر دے، یا اللہ امریکہ کے کتوں کو برباد کر دے، یہود و نصارہ کو برباد کر دے، اسلام کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ یا اللہ چچینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کوسوو کے مسلمانوں کی مدد فرما، داغستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر میں ہمارے بے گناہ بھائیوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری بہنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یا اللہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ افغانستان کے طالبان کی مدد فرما، یا اللہ طالبان کو دین پر استقامت عطا فرما۔